اور محمد مصطفیٰ پر کیا نازل کیا گیا؟ دو چیزیں. قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے، دوسرے مقام پر فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر دو چیزیں اتاری، قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث. حکمت سے مراد نبی علیہ السلام کی حدیث. لفظ حکمت کی وضاحت سن لیں، اگر یہ الگ استعمال ہو تو اس کا معنی عام دانائی کی باتیں، سنت رسول بھی مراد ہو سکتی. لیکن اگر یہ کتاب کے ساتھ استعمال ہو، قرآن کے ساتھ، تو پھر اس کا معنی نبی علیہ السلام کی حدیث، نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کے فرامین. اور یہاں الکتاب یا بما نزل علی محمد وانزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ، حکمت کا عطف الکتاب پر ہے، یعنی کتاب و سنت، قرآن و حدیث. قرآن و حدیث. تو الکتاب کا یہ السنہ الحکمہ کا عطف الکتاب پر ہے. جب الحکمہ کا عطف الکتاب پر ہو تو حکمہ سے مراد نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ کا فرمان. لفظ حکمت اگر الگ استعمال ہوا ہے تو پھر مراد حکمت بھی ہو سکتی ہے، سنت رسول بھی ہو سکتی ہے، دانائی کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، پھر اس کا معنی عام ہوگا. تو آمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لے آئیں اس چیز کے ساتھ جو اتارا گیا، جو اتاری گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث، جس پر آپ پوری زندگی چلتے رہے. اور آخر میں یہ نصیحت کر کے گئے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رہوگے گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کچھ چھوڑ کے گئے آپ نے، اس کے بارے میں بھی صاف صاف فرما دیا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ میں جس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ قرآن و حدیث کا راستہ بالکل روشن اور چمکدار ہے، اس کی رات اور دن برابر ہے. اتنا واضح راستہ ہو، اتنی محنت سے میں نے پیش کیا ہو، قوموں کے تانے برداشت کیے، 10 سال جنگ و جہاد میں گزارے، اور محنت کر کے یہ راستہ تم تک پہنچانے کی کوشش کی اور پہنچ بھی گیا، تو پھر اس سے برگشتہ ہونے والا، اس کو چھوڑنے والا پرلے درجے کا گمراہ شخص ہو سکتا ہے. آگے اور تاکید ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہی حق ہے. طلبہ جانتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ کی ترکیب ہوا مبتدا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، الحق خبر ہے، خبر نکرہ ہوتی، یہاں معرف ہے، الف لام اس پر داخل. اگر ہوتا وَهُوَ حَقٌّ پھر یہ خبر نکرہ ہوتی. یہاں وَهُوَ الْحَقُّ معرفہ ہے، اور جب خبر معرفہ ہو تو کلام میں قوت پیدا ہوتی ہے حصر کی. اس کا معنی یہ کریں گے اور وہی حق ہے من ربہم، رب تعالیٰ کی طرف سے وہی حق ہے، معنی اور کوئی حق نہیں ہے. کتاب و سنت کے مقابلے میں جو کوئی بات کرو گے وہ تمہارے خاندان کی ہو، تمہارے باپ دادا کی ہو، تمہاری قوم برادری کی ہو، کسی پیر کی ہو، کسی مرشد کی ہو، کسی بڑے کی، کسی چھوٹے کی، حق نہیں ہو. حق صرف وہی جو اللہ نے اتارا، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہی حق ہے، حصر کا انداز، اور کوئی حق نہیں ہے.